میرے عزیزو، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ شاید کوئی ٹیکس ہے، تو یاد رکھیں یہ ٹیکس نہیں ہے، تو ایک عبادت ہے۔ اور بعض لوگوں کے ذہن کے اندر خیال آتا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے ہمارا فائدہ کیا ہے، کیا کیا فائدے ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کے اندر بے شمار فائدے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو بھی حکم دیا ہے تو وہ فائدے سے خالی نہیں، وہ تو حکمت سے خالی ہے ہی نہیں۔ ہر مسلمان کو اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ میرے اللہ نے مجھے جو کچھ بھی حکم دیا ہے اس میں میرا دنیا کا بھی فائدہ ہے، میری آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ اللہ کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ تو نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، صدقہ خیرات کا حکم ہے، حج اور عمرے کا حکم ہے۔ یہ جتنے بھی احکام اللہ نے مسلمانوں کو دیے، ان تمام احکام سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سارا مسلمانوں کا اپنا فائدہ ہے، دنیا کا بھی آخرت کا بھی۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے اندر زکوٰۃ کا جو حکم اللہ نے دیا، اس حکم سے بھی اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مسلمان کا اپنا فائدہ ہے، دین کا بھی فائدہ اور دنیا کا بھی فائدہ۔ دین کا فائدہ تو ظاہر ہے، زکوٰۃ ایک عبادت ہے، اس عبادت پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کتنا عطا فرمائے گا۔ اللہ نے قرآن میں زکوٰۃ کے بیان میں کہا واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ میں اخلاص کو دیکھتے ہوئے بے تحاشا عطا کر سکتا ہوں۔ 1 روپے پر 1 کروڑ روپے کا ثواب، 1 کروڑ روپے کے برابر نیکیاں بھی اللہ دے سکتا ہے۔ تو زکوٰۃ ایک عبادت ہے، دین کا فائدہ ہماری سمجھ میں آتا ہے، عبادت ہے، اس پر ثواب ملتا ہے، نیکیاں ملتی ہیں، جہنم سے حفاظت ہوتی ہے، جنت کا وعدہ ہے، اللہ رسول خوش ہوتے ہیں، بے شمار فائدے ہیں۔ لیکن دنیا کے اعتبار سے کیا فائدہ؟ تو دنیا کے اعتبار سے بھی یاد رکھیں زکوٰۃ کے اندر بہت سے فائدے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلا فائدہ یہ کہ جب مالدار اپنی زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس کی زکوٰۃ کی وجہ سے غریبوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ جو معاشرے کے اندر غریب ہیں، یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، مساکین ہیں، ان کا چولہا جلتا ہے، ان کے بچے تعلیم پاتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، علاج معالجہ کرا لیتے ہیں، ان کا گھر چلتا ہے، وہ اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، غریبوں کا فائدہ ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، زکوٰۃ دینے سے یہ جو مال ہے پورے معاشرے کے اندر یہ گردش کرتا رہتا ہے۔ ایک ہوتا ہے سود، ایک ہوتا ہے سرمایہ دارانہ نظام۔ یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے یا جو سود کا نظام ہے، اس نظام کی وجہ سے دولت معاشرے کے اندر گردش نہیں کرتی، چند ہاتھوں کے اندر سمٹ کر رہ جاتی ہے، چند ہاتھوں میں ساری پورے معاشرے کی دولت سمٹ کر آ جاتی ہے۔ گویا کہ چند لوگ امیر ہوتے ہیں اور باقی سارے لوگ غریب ہو جاتے ہیں، اور جو امیر ہوتا ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس دولت ہے، اور جو غریب ہے بیچارہ وہ مزید غریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ آج پوری دنیا کے اوپر 500 ملٹی نیشنل کمپنیاں حکومت کر رہی ہیں، پوری دنیا کی دولت ان کے ہاتھوں میں سمٹ کر آ گئی، اور وہ اس لیے کہ مارکیٹ کے اندر ریٹ نہ گر جائے، قیمت نہ گر جائے اور کسی غریب کا فائدہ نہ ہو جائے، لاکھوں ٹن گندم سمندر کے اندر ضائع کر دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ کسی غریب کو فائدہ نہ ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ میرے عزیزو یہ نہیں چاہتا، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ غریب کا فائدہ ہو۔ غریب کے ہی فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مالداروں کے مال میں ان کے اوپر زکوٰۃ فرض کی ہے۔ تو زکوٰۃ سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو دولت ہے، جو مال ہے، وہ چند ہاتھوں میں سمٹ کر نہیں رہ جاتا، بلکہ پورے معاشرے کے اندر وہ مال گردش کرتا رہتا ہے، امیروں کے پاس سے نکلتا ہے، غریبوں کے پاس، یتیموں کے پاس، بیواؤں کے پاس، مساجد میں، مدارس میں، کمزوروں کے پاس جاتا ہے، اور یوں سارا مال وہ گردش کرتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے عزیزو ایسا نہیں کیا ہے کہ انسانوں کو تو اللہ نے پیدا کر دیا، ان کی روزی پیدا نہ کی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے انسان پیدا کیے ان کی روزی بھی اللہ نے پیدا کی، لیکن معاشرے کے اندر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی روزی پر قبضہ جما کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کی روزی پر قبضہ جما کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے انہوں نے 100 لوگوں کی روزی پر قبضہ جما رکھا ہے، بعض نے 1000 لوگوں کی روزی پہ قبضہ جما رکھا ہے، بعض نے لاکھوں لوگوں کی روزی پہ قبضہ جما رکھا ہے۔ ان کی اپنی جہنم نہیں بھرتی، ان کا اپنا ہی پیٹ نہیں بھرتا، تو ان کے قبضے کی وجہ سے غربت پیدا ہوتی ہے۔ ان کے قبضے کی وجہ سے جب وہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کے مال پر، روزی پر قبضہ جما کر کے بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر
غربت پیدا ہوتی ہے، پھر غریب خودکشی کرتا ہے، پھر بیچاری بچیاں اپنی عزتیں نیلام کرتی ہیں، اور پھر غریب بھیک مانگنے پر مجبور ہوتا ہے، پھر غریب فاقہ کشی پر مجبور ہوتا ہے، تو ان کے قبضے کی وجہ سے یہ سب ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا نظام رکھا تاکہ مال چند ہاتھوں میں نہ رہے، یہ مال تقسیم ہوتا رہے، پورے معاشرے کے اندر گردش کرتا رہے، غریب تک بھی اس کی روزی پہنچے، اس کا حق اس کو ملے، اور امیر کو بھی اس کا حق ملے۔ اور تیسرا فائدہ زکوٰۃ کا کیا ہے؟ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے مال پاک ہوتا ہے۔ جب آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے تو زکوٰۃ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو زکوٰۃ ہے یہ زکوٰۃ لوگوں کا میل کچیل ہے۔ گویا کہ مال کے اندر جو میل کچیل ہوتا ہے وہ میل کچیل نکال کر زکوٰۃ کے ذریعے سے آدمی اپنے مال کو پاک کر لیتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے۔ قرآن میں بھی ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، میرے محبوب لوگوں سے کہو زکوٰۃ نکالیں، زکوٰۃ نکالنے سے ان کا مال پاک ہو جائے گا۔ اور چوتھا فائدہ کیا ہے؟ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ نکالنے سے دل پاک ہوتا ہے۔ دل کے اندر انسان کے دنیا کی محبت ہوتی ہے، بڑا بننے کی خواہش ہوتی ہے، بڑا بننے کی چاہت ہوتی ہے۔ دنیا کی محبت اور بڑا بننے کی چاہت، یہ دو بیماریاں ایسی ہیں کہ انہی دو بیماریوں کی وجہ سے دنیا کے اندر اکثر برائیاں جنم لیتی ہیں۔ زکوٰۃ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان بیماریوں کا علاج کرتا ہے، مال کی محبت کا علاج ہوتا ہے، اور یہ جو حب جاہ ہوتی ہے، بڑا بننے کی چاہت ہوتی ہے، اس کا علاج ہوتا ہے زکوٰۃ کے ذریعے سے۔ تو جب آدمی زکوٰۃ نکالتا ہے بخل کا علاج ہوگا، کنجوسی کا علاج ہوگا، مال کی محبت اس کے دل سے نکلے گی، اور اس کا یقین پیدا ہوگا اس بات پر کہ جو مال میں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں یہ ضائع نہیں جا رہا، بلکہ یہی وہ مال ہے جو باقی بچ رہا ہے، جو میرے اکاؤنٹ میں سیو ہو رہا ہے، جو سیونگ ہو رہی ہے، باقی تو سب ضائع ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے۔ جو سیونگ ہے، اصل سیونگ تو یہی ہے جو میں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں۔ اور پانچواں فائدہ زکوٰۃ کا وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے آدمی کا مال محفوظ ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو آفتوں سے، بلیات سے، مصیبتوں سے محفوظ کر دے گا۔ ان باتوں پر میرے عزیزو یقین رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں ہیں، اگر ان باتوں پر یقین رکھیں گے تو انشاءاللہ زکوٰۃ کے یہ فائدے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور اپنی آنکھوں سے ان کا مشاہدہ کریں گے، اور نہایت خوش دلی کے ساتھ اپنی زکوٰۃ نکالنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔